ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. امدادکن ازرن غمازاتکن دردین و دنیا شادکن یا غوث اعظم دستگیر. خذ بیدی شیئا للہ یا حضرت غوث اغثنا باذن اللہ امداد کن فی سبیل اللہ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید. سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار. سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار. مدنی آیا تے سج گئے گلیاں بازار. مدنی آیا تے سج گئے گلیاں بازار. ہسدائے سرگیتا تارا آیا جگدا راج دلارا. آیا جگدا راج دلارا. باطن ظاہر سورج ہویا باطن ظاہر سورج ہویا کر کے ہار سنگار. سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار. سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار. مدنی آیا تے سج گئے گلیاں بازار. آمینہ دے گھر آمن والا موڈے پاکے کمبل کالا. موڈے پاکے کمبل کالا. ہو گیا گھر تے نور اجالا. ہو گیا گھر تے نور اجالا. آ گئی نمی بہار. سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار. سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار. مدنی آیا
سج گئے نے گلیاں بازار بدن بچوں خوشبواں آون ویکھن والے صدقے جاون ویکھن والے صدقے جاون مازا دے کجلے والی مازا دے کجلے والی اکھ وچ قدرتی دار سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار مدنی آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار سوہنے شان نرالے پائے سوہنے شان نرالے پائے دنیا تے محبوب نے آئے دنیا تے محبوب نے آئے پورا رل مل سہرے گائے پورا رل مل سہرے گائے آ گئے نے دلدار سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار مدنی آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں میری برادری مکرم حضرت علامہ مولانا قاری ذوالفقار علی صاحب اور نہایت ہی شفیق اور مہربان میرے مسلک دے عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا قاری عثمان حفیظ صاحب اور ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ مولانا قاری محمد انور صاحب اور میرے پیر بھائی حضرت علامہ مولانا قاری طالب حسین صاحب اور دیگر جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں مینوں میرے بھائی نے حکم فرمایا کہ جی تسی نہ سانو آ کے اللہ رسول کی کوئی گل سنا جاؤ۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب ہوراں نے قاری ذوالفقار صاحب ہوراں نے درمیان دے وچ توسط بنے قاری طالب حسین صاحب میں عرض کیتا جی میں گناہ گار حاضر ہو جاواں گا اللہ رسول کی گل ہی کرنی ہے سانو بھی عزتاں یہ سرکار کی وجہ نال ملیاں دنیا کے اندر عزت کا پہلو جتھے بھی نظر آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے عطا فرمایا باپ کی عزت ہے نا وہ بھی سرکار کے ذریعے کے نال ماں کے پیراں تلے جنت ہے حضور کی آمد تو پہلے اس کی کوئی قیمت نہیں سی ماں کے قدماں تلے اگر جنت رکھی ہے نا تو یہ کملی والے نے رکھی ہے۔ بہرحال میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں قرآن کریم کی بڑی مشہور و معروف آیت مقدسہ سورہ مبارکہ سورہ بدوحا بڑی مشہور و معروف قرآن پاک کی 3 پارے کی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی یہ نعت بیان فرمائی میں نعت پڑھی میرے تو قبل پڑھیاں گئیاں ایک نعت خواں کے متعلق قاری صاحب فرما رہے سن کہ وہ آئے نہیں کسی مجبوری کی داد یعنی یہ پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی نعت ہی بیان فرمائی ہے لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے اسی جڑیاں نعتاں پڑھنے آنا اے جناب والا فرشی نعتاں لیکن جڑیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دیا نعتاں بیان کیتیاں نے نا وہ عرشی نعتاں نے جڑیاں رب نے بیان کیتیاں رب اپنے محبوب کی تعریف کرنا ہے نا تعریف نعت معنی یہ ہے کہ سرکار کی تعریف اچھا قبلہ پھر صرف تعریف ہی نہ ہوئے بلکہ تعریف انج دی ہوئے کہ جدو تعریف دشمن سڑے تو پھر اس نو سڑدا ہی رہ جائے اس کے تن بدن نو اگ لگ جائے اے نعت کی تعریف ہے تعریف نعت یہی ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کی نعت بیان
فرمائیے. دیکھو نا میں بھی نعت عرض کی میرے تو قبل پڑھیاں گئیاں لیکن انہاں نعتاں دے وچ جڑی رب نے بیان کیتی ہے نا ان دے وچ بہت بڑا فرق ہے. جس طریقے فرق ہے جڑی اسی نعتاں پڑھنے آ نا ساری نعت شاعر دی لکھی ہوئی کسے دی نعت 6 مہینہ تک چلی جاتی ہوگی کسے دی نعت 1 سال تک. اسی طریقے اس تو بعد کسی اور شاعر نے اچھا کلام لکھا لوگوں نے وہ چھڑ دیتا پھر وہ پکڑ لیا. کسی دی نعت 5 سال تک کسی دی نعت میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں 10 سال تک. برے صغیر کے اندر محبوب دا عاشق امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ دا مجموعہ ہدایت بخشش قرآن اور حدیث دا خلاصہ ہے. آپ دیا نعتاں آج 100 سال تو زائد عرصہ بیت رہا ہے تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں پھر یہ نعتاں اور بھی کلام لکھے گئے لوگوں نے لکھے لیکن میرے آقا کے غلاموں پتہ چلتا ہے جیڑی اسی نعت لکھیے کسے دی نعت 5 سال کسے دی 10 سال کسے دی نعت 50 سال یا 100 سال تک عورت 500 سال تو بعد نعت خان دا نام و نشان مٹ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. لوگ وہ کلام چھڑ دیتے ہیں تے اور پکڑ لیتے ہیں لیکن رب کعبہ دی قسم ہے جیڑیاں رب نے اپنے محبوب دیا نعتاں بیان کیتیاں نے 14 صدیاں بیت گئیاں آج 15ویں صدی شروع ہو چکی ہے. جس طرح رب نے نعتاں بیان کیتیاں نے منو ان آج تک اسی طرح موجود ہیں اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک اس طریقے موجود ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق ملاد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت توجہ کرنا جی. اسی جڑی نعت لکھنے یا شاعر لکھدا ہے اس دے وچ نقص ہو سکتا ہے کمی ہو سکتی ہے نقص اور کمی ہو سکتی ہے کیونکہ اس واسطے ساڈا علم محدود ساری سوچ محدود اسی اللہ دے عاجز بندے ساڈا علم تھوڑا علم اور عقل دے ناطے ساڈے کولوں کمی ہو سکتی ہے کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن اللہ رب العالمین دی عزت دی قسم جیڑیاں رب نے اپنے محبوب دیا نعتاں بیان کیتیاں نے کوئی کمی تے نقص نہیں رہ سکتا کیونکہ جس طرح وہ ذات براء البراء ہے اسی طرح اس نے اپنے محبوب دیا نعتاں بھی بے مثال بیان فرمایا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ملاد مصطفیٰ. اداسی آئے سینے دا زور لا کے کہو سبحان اللہ. یہ رب نے نعتاں بیان کیتیاں نے. اچھا حضور گل یہ ہے کہ اے اللہ نے نعت بیان کدوں کیتی اے گل سمجھنا چاہیے. یہ رب نے نعت بیان کدوں کیتی یعنی اس سورہ مبارکہ دا شان نزول کی ہے رب نے اس کو کس موقع تے نازل فرمایا. کچھ اچھا واقعہ ہے مکہ المکرمہ دا اے سورہ مکی ہے مکیہ واقعہ ہے مکہ المکرمہ دا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تے نا قرآن جڑا اتردا ہے نا وحی آندی ہے کچھ دنوں واسطے وحی رک گئی وحی دا آنا موقوف ہو گیا وحی رک گئی. جدوں وحی رکی نا توجہ کرنا سرکار نے فرمایا ابو بکر جی حضور عمر لبیک حضور آپ نے فرمایا کہ ہن نا وحی نہیں آ رہی ذرا توجہ کرنا وحی نہیں آ رہی. اے میرے آقا علیہ السلام دی کمال درجہ دی صفائی ہے کمال درجہ دی سچائی ہے. اگر قرآن اترتا ہے سرکار فرماتے ہیں قرآن اتر لیا ہے اگر قرآن نہیں اترتا حضور فرماتے ہیں وحی نہیں اتر رہی. اے میرے آقا دی کمال درجہ دی سچائی ہے. حضور اپنی طرف کوئی گل نہیں کرتے مینوں نہیں پتا تسی کیویں دا سنتے ہو تے کی
سمجھ رہے ہو، لیکن میری کوشش ہے میں بڑی آسانی کے نال تمہیں سمجھا سکا۔ سرکار نے فرمایا وہی نہیں اتر رہی، آقا دی سچائی ہے، میرے آقا دے غلاموں، محبوب اپنی مرضی تو اپنی طرف کچھ نہیں بولتے تے محبوب ادو بولتے نے جدو رب چاہتا ہے تے رب نہ چاہے تے محبوب بولتا نہیں تے کوئی بندہ کہے اللہ کدو بولتا ہے، اللہ ادو بولتا ہے جدو اللہ دا محبوب بولتا ہے تے جدو پھر رب چاہے تے محبوب بولتا ہے۔ اسی ہاں ساڈے منہ وچ غلط ملت جو ہے اسی بول دینے ہاں، اسی سوچتے بھی نہیں سمجھتے نہیں، اور گل کرن تو بعد سوچا کہ اسی کی گل کر چکے ہاں، جو غلط ملت آیا منہ وچ بول دیتا۔ میرے آقا دے غلاموں، میں عرض کر رہا سی کوئی بندہ کہے کہ رب کدو بولتا ہے، رب ادو بولتا ہے جدو رب دا محبوب بولتا ہے۔ اچھا اسی جو منہ وچ آیا بول دینے ہاں، لیکن اللہ دے حبیب علیہ السلام اتنی دیر تک نہیں بولتے جتنی دیر تک رب نہ چاہے۔ کہ میرے آقا دے غلاموں، اس کائنات دے وچ، اس آسمان دے تلے، اس زمین تے صرف ایک ہستی ہے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ دی، کہ جدو پھر محبوب بولتے نے تے اللہ فرماتا ہے وکیل ہی یا رب سونیا مینوں تیرے بولن دی قسم ہے، محبوب بولتا ہے، اللہ ناز میں جا کے اپنے محبوب دے بولن دی قسم یاد فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ آپ نے فرمایا وہی نہیں آ رہی، جب آپ نے فرمایا نا وہی نہیں آ رہی، ہن جڑے مکے دے کافر سن نا، جڑا ہوندا ہے نا دشمن، وہ ہمیشہ موقع دی تلاش وچ ہوندا ہے۔ ابو جہل دی جڑی کمپنی سی نا، وہ کہن لگی لو جی تقریر اجن ہونی شروع کرنی ہے، تھک گئے ہو؟ اچھا جدو تھک جائے میں کہہ دینا۔ آپ نے نا جدو اتنی گل فرمائی کہ وہی روک گئی، مکے دے کافر کہنے لگے جی دشمنوں نے موقع تلاش کرتے ہوا، ابو جہل دی کمپنی کہنے لگی جی محمد دا رب محمد نال ناراض ہو گیا ہے تو اس نے نہ چھڑ دیتا ہے، بلکہ کہنے لگے کتنے گئے جی نبوت دے دعوے، ام جمیلہ ابو دہب کی بیوی نے اتنے تک ڈال کرتی تھی، کہنے لگی کہ کتنے گئے نبوت دے دعوے، کہتا سی میں نبی ہاں، ہن تے رب نے چھڑ دیتا، ناراض ہو گیا۔ جدو مکے دے کافراں نے اتنی گل کیتی نا، توجہ کرنا، اتنی گل کیتی، رب نے فرمایا جبریل عرض کیتا جی رب جلیل کی حکم ہے؟ فرمایا سنتا نہیں جا کے مکے دے اندر کافراں نے شور برپا کر دیتا ہے کہ رب ناراض ہو گیا تو اس نے چھڑ دیتا۔ فرمایا جا قرآن دی آیت لے جا کے میرے محبوب نو سنا دے فتوحا واللیل اذا سجا۔ سمجھ آئی سبحان اللہ۔ محبت نہ کو میں پتہ تسی شعر سنتے ہو، میں اگے شعر بھی پڑھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ نے فرمایا بدوہا، اگر تسی توجہ میری طرف کرو، اندر ہم معنی کیے، پہلا معنی مفسرین نے جڑا تفسیری معنی وہ عرض کرنا، اللہ نے فرمایا میرے حبیب مینوں چاشت دے وقت دی قسم ہے۔ چاشت دا وقت کدوں ہوندا ہے؟ پہلے ہوتی ہے اشراق، جب سورج نکل ہو جانا 25 منٹ اشراق کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اس تو بعد استوا، لیکن یہ ساری بات قسمتی ایسی اس کو زوال کہہ دینے ہیں، استوا سے لفظ استعمال کرنا چاہتا ہے، یعنی آج کل تقریباً 11:30 تک استوا کے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثلا یہ کہہ لو کہ تقریباً جدو 10 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا میرے حبیب مینوں چاشت دے وقت دی قسم ہے، مطلب کی ہے؟ اشارہ ہے اس طرف، اللہ فرما رہا میرے حبیب، اچھا جدو چاشت دے وقت تے سورج ہوتا ہے نا، اس ٹائم سورج کی روشنی اتنی ہوتی ہے کہ سورج اپنی روشنی کے نال اس جہان کو روشن کر لیا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب
تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ حیدری یا نبی زندہ باد ادارہ ختم نبوت زندہ باد روشن ہو رہی ہے ادھر توجہ کرنا یار اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی والدہ نے آپ کو جس غار میں جنم دیتا حضرت ابراہیم کی آمد تو پہلے اس غار میں سپ سن پچھو سن اندھیرا ہی اندھیرا سی بڑی طریق غار سی اور جس کنویں دے وچ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیاں نے سٹا کنواں برد کیتا کنویں برد کیتا آپ کے جلوہ کر ہون تو پہلے قرآن بیان کرتا ہے فی غیابت الجب اس کھوہ دے اندر اندھیرا سی جدو اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کنویں دے وچ تشریف لائے آپ دے جسم اطہر دی برکت دے نال کنواں جگمگ کرن لگ پیا کنواں روشن ہو گیا تین دن تین راتاں حضرت یوسف علیہ السلام کنویں دے وچ رہے آپ دے جسم دی برکت دے نال خوہ جگمگ کردا رہیا محبت نال کہو سبحان اللہ اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ جتنی دیر تک غار کے اندر رہے غار روشن سے منور رہی جگمگ کرتی رہی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ غار وچوں باہر آئے غار کی روشنی ختم ہو گئی تین دنوں تو بعد حضرت یوسف علیہ السلام کنویں وچوں باہر آئے خوہ کی روشنی ختم ہو گئی لیکن میرے آقا دے غلاموں قربان چاہیے تہاڈے اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ دی ذات تو میرے آقا ساڈی اندھیری قبر وچ جدوں جلوہ نمائی فرمان کے تے ساڈی اندھیری قبر وچ حضور دے قدم طیبین شریفین لگن گے تے حضور دے مقرے دی روشنی یہ ہوے گی حضور زیارت کروا کے جدوں تشریف لے جان کے دوبارہ قبر وچ اندھیرا نہیں ہوے گا قیامت دے دن تک قبر روشن منور ہو جائے گی سبحان اللہ قیامت تک قبر روشن ہو جائے گی دوبارہ کہ اگر قبر ہوئے نا جناب اندھیری تو پھر شان کی ہے افضلیت کی ہے پھر دوبارہ طریقی کا نام و نشان تک ختم ہو جائے گا ایہی گل میرے باپ احمد رضا نے فرمائی ہے محبت نال کو سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جنت سے تجھ کو کیا نسبت ہم رسول میرے حبیب میں تیرے نورانی مکھڑے دی بھی قسم ہے اذا سجا میرے حبیب تیری سیاہ زلف امبرین دی قسم ایک آشنا کا ترجمہ کاری عثمان صاحب اور نہ عرض کر دیں ایک عاشق نے ترجمہ یہ کیتا ہے اللہ فرماتا ہے فتوحا واللیل اللہ فرما رہا کہ سونیا اے آسمان دا سورج بھی روشنی لے رہا ہے تے سونیا تیرے نورانی مکھڑے تو لے رہا ہے اگر اس رات دی طریقی رات سیاہ ہے تو محبوب علیہ السلام کی زلف امبرین تو سیاہ کہہ رہی ہے اے اللہ تعالیٰ نے حضور دی قسم یاد فرمائی ہے اچھا ویسے دینا ہے دو دامن کی گل ہوئی ہے چہرے دی اذا سجا حضور علیہ السلام کی زلف امبرین کی اللہ نے قسم یاد فرمائی لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام اچھا اے لمبے چوڑی اتنی گل میں امام احمد رضا نے دو جملہ دے وچ بیان کیتا میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کلام الہی میں شمس و دوحہ
ساڈے بابے نے جڑے شعر بھی بیان کیتے نا تو قرآن حدیث بیان کیتا ہے. ساڈا بابا سانو بازاری عقیدہ نہیں دے گیا، گلوکارا تے فنکارا والا نہیں بلکہ محمد پاک دے یارا والا عقیدہ عطا فرمایا. تب کے کہو سبحان اللہ. اذا سجا ماں بدا کر ماں بدا کر تو بنا کلا. اس دا معنی میرے کریم آقا علیہ السلام کے تعلق سیاق و سباق اور شان نزول یاد رکھو. ابو جہل کے ٹولے نے کیا سیکھے؟ رب ناراض ہو گیا، چھڑ دیتا. میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ نے فرمایا میرے حبیب نام اے مکے دا کافرہ دا ٹولا کہتا ہے کہ رب ناراض ہو گیا. اللہ نے فرمایا ما بندہ کربو کا وما کلا، فرمایا سونیا تیرے رب نے تینوں جس دن تو بنایا ہے، جس دن تو بنایا ہے، کدوں تو بنایا ہے؟ بابے آدم تو پہلے. یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس کو عرض کرنا. اللہ نے فرمایا کہ سونیا تیرے رب نے تینوں جس دن تو بنایا ہے. مطلب کی ہے فقط اللہ جو کچھ بھی ہے یہ سارا معبود کا صدقہ ہے. فرمایا سونیا تیرے رب نے تینوں جس دن تو بنایا ہے او دن آوے تے اج دا آوے. اے ابو جہل دا ٹولا کہتا ہے رب ناراض ہو گیا، چھڑ دیتا. فرمایا میں رب ہو کے اعلان کرنا ماں بندہ کربو کا وما کلا. سونیا تیرا رب تیرے نال کدے ناراض بھی نہیں ہویا، تیرے رب نے تینوں کدے چھڈیا بھی نہیں ہویا. بے شک سمجھ آئیے جی؟ تو پھر سبحان اللہ کہنا چاہیے نا. تیرا رب کدے ناراض بھی نہیں ہویا تو تیرے رب نے تینوں کدے چھڈیا بھی نہیں ہے. ماں بندہ کربو کا وما کلا بدا الآخرۃ خیر کا کملا ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب کافرہ دا ٹولا کہتا ہے کہ ہن قرآن نہیں اترے گا، ہن شان گھٹ گئی. فرمایا لا میرے حبیب میں پوری کا ڈاٹا رب ہو کے میں اعلان کر لیا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ سونیا قرآن اترے یا نہ اترے قیامت تک تیری شان صدرہ بلند ہوتی جاوے گی. ویسے جاننا بہت خوب سبحان 79 آڑیو ہاضمہ بڑا دھواڈا مضبوط ہے. ہاضمہ بڑا مضبوط نے. اللہ فرماتا ہے قرآن اترے یا نہ اترے تیری شان بلند ہوئے گی. کیونکہ اس وقت صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کرتے سن، پھر تابعین نے بیان کیتا، تبع تابعین نے، اولیاء امت نے. اور آج اس گئے گزرے دور کے اندر تسی سرکار کی شانہ پہ سنتے ہو تے ساڈے جے گناہگار پہ سنا دے نے. میرے آقا دے غلاموں تے پھر ذرا آگے چلو. جدوں قیامت کا دن ہوئے گا ہر نبی، ہر رسول، ہر فرشتہ، حتیٰ کہ خود رب بھی اپنے محبوب دی عظمت بیان کرتا ہوئے گا کہ ہر ایک نو پتہ چل جائے گا جو شان رب نے محبوب نو عطا فرمائی ہے کسی اور نبی رسول کو نہیں عطا فرمائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. شاعر نے اتنے بھی ایک نہ بڑی سونی گل کی ہے. کہندا ہے شاعر کہندا ہے جو رتبہ آپ نے پایا ہے کوئی اور کو پانا کیا جانے. جو رتبہ کا فطر کا. اللہ نے فرمایا کہ سونیا تیرا رب تینوں اتنا عطا فرماوے گا، اتنا دے گا تیرا رب. اللہ فرماتا ہے محبوب تو راضی ہو جائے گا، محبوب تو راضی ہو جائے گا.
ادھر توجہ کرنا، اس کائنات کے اندر صرف ایک ہستی ہے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ دی، جس میں باقی ساری اللہ کی مخلوق، سارے نبی رسول فرشتے سارے عرض کر دیں کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، فقط میرے محبوب کی ذات ہے جس میں اللہ فرماتا ہے محبوب میں خدا ہو کے کہنا تو راضی ہو جا، سبحان اللہ، کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، میں انہیں سننا ہر ایت میں 2-3 منٹ کے اندر عرض کروں گا جی، ہر ایت میں 2-3 منٹ کے اندر عرض کروں گا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اللہ فرماتا ہے محبوب تینوں میں یتیم نہیں بنایا تو پھر پناہ عطا فرمایا۔ ویسے یتیم کا معنی کچھ اور ہے، لیکن ظاہری جڑا ہے نا، ظاہری سیاق و سباق کے اعتبار سے توجہ کرنا، لوگ یتیم نو نا اچھا نہیں سمجھتے سن، منحوس سمجھتے سن، حقارت کی نظر نہ دیکھتے سن میرے محبوب کی آمد تو پہلے، لیکن میرے آقا دے غلاموں جس طرح محبوب دیا عظمتاں فضائل و کمالات قرآن زبور انجیل دے وچ بیان سن کہ او نبی نو اللہ فلاں فلاں مقام عطا کرے گا، اسی طرح قرآن زبور انجیل اس گل کا بھی تذکرہ کرتی سی کہ او آخر الزمان نبی محمد رسول اللہ جدو مبعوث ہون گے کہ او یتیم بھی ہون گے۔ میرے آقا دے غلاموں لوگ یتیم نو حقارت کی نظر نال دیکھتے سن، اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ نے اپنے محبوب دی یتیمی نو بطور شان قرآن دی ایت بنا کے نازل فرما چکا، تاکہ اس واسطے تاکہ یتیم نو کوئی برا نہ کہے، منحوس نہ کہے۔ یہ میرے محبوب نے دسا یتیم دے سر تے ہاتھ رکھو گے نا شفقت نال، سر دے تھلے جتنے وعد آون گے اللہ گناہ معاف کر دے گا، جنت وچ ایک درجہ بلند کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا خبردار یتیم نو برا نہیں سمجھنا، اچھا ہے کہ گل لطف والی گل قاری ذوالفقار صاحب تہاڈی نظر اسی تے یتیم اس کو سمجھا نا، اچھا جیڑا بچہ چھوٹا نابالغ اس کا باپ فوت ہو جاوے تو وہ یتیم ہے، جس کی ماں فوت ہو جاوے وہ مسکین ہے، تے جس کے ماں باپ دونوں فوت ہو جان وہ مکمل یتیم اور مسکین ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے والد گرامی 2 ماہ قبل وفات پا گئے، والدہ ماجدہ آپ وفات فرما دی جدو آپ کی عمر شریف 6 سال سی، دادا حضور نے انتقال فرما لیا جدو 8 سال سی، یعنی یہ جتنے بھی سائے سڑنا اللہ نے سارے اٹھا دے۔ تو بہرحال جڑی میں عرض کر رہا یعنی اسی یتیم اس کو کہنے جس کے ماں باپ نہ ہوں، اچھا جدو بالغ ہوئے گا نا تو یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ کئی بندے نا 70 سال کے ہو کے کہتے ہیں اسی یتیم ہاں، جدو بالغ ہو گے یتیمی ختم۔ تو یتیم کا جڑا لفظ ہے نا اس کا ایک معنی ہے، اس کا معنی ہے بے مثل و بے مثال عمدہ قیمتی ہیرا، بے مثل و بے مثال عمدہ قیمتی ہیرا۔ آپ علیہ السلام کا لقب ہے نا در یتیم، جاگتے ہو نا؟ اچھا سمجھ بھی آ رہی، ادھر آ کر دیکھو نا سبحان اللہ آج سمجھا گا تسی سنتے پہنے۔ آپ علیہ السلام کا لقب ہے نا در یتیم، در یتیم کا معنی ہے دور کہتے ہیں موتی نو، دور موتی نو، یتیم کا معنی بے مثل و بے مثال قیمتی ہیرا، دنیا کے اندر جس کی مثال نہ ملتی ہو اس نو در یتیم کہتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے خلاف علم یجدک یتیما فآویٰ وواجہ داتا۔ اچھا آوا دا بھی یارنا لطف والی گل ہے، یتیم دا معنی کر دیا کہ آوا دا چھڑ دیتا، آوا دا معنی یہ ہے آوا، ٹھیک ہے بزرگوں، آوا دا بزرگ فرما رہے ہیں اسپیکر دے کے منہ رکھو۔ آوا دا معنی یہ ہے کہ جدو بندے کی توجہ ہر طرف ہٹ جاوے، کسے ایک پاسے توجہ ہو جاوے، اس کو آوا کہتے ہیں، اس کو آوا کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب میں بڑے بنائے سن، عرش بھی بنایا سی، انوار و ملائک بھی بنائے سن، فرشتے بھی بنائے سن، فرمایا میرے حبیب میں 1,40,000 کم و بیش انبیاء بنائے، فرمایا میں حسن بھی بنایا، میرے حبیب میں یوسف نے بھی بنایا، میرے حبیب میں بنایا تے خود، مگر سونیا جدو تینوں بنایا تے میں خود
وعدہ مانا اللہ فرماتا بنا کے خود میں تیرا ہو گیا. الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ. اچھا جاننا اس عید کا معنی کئی مولوی کر کے جہنم رسید ہو گئے. غلط معنی کر گئے. قرآن کا ترجمہ کرنا یہ کوئی کھانا جی کا واڑا نہیں ہے. جنوں گرامر بھی نہ آتی ہوئے تے دو چار خلاصے پڑھ کے تے کبھی جی میں ہوں مفسر پڑھ گیا میں مترجم پڑھ گیا. قرآن کا ترجمہ کرنا پل صراط کو گزرتا ہے, آگ دے دریا کو گزرتا ہے. میرے آقا دے غلاموں امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تو علاوہ جس نے بھی ایسا تمنا کیتا سارے جہنم رسید ہو گئے. مانا غلط کیتا لیکن بریلی دے تاجدار نے جڑا ترجمہ کیتا ہے اس شان دے نال کیتا ہے کہ قیامت تک دے مسلماناں دے ایمان دی بھی حفاظت ہو گئی ہے, مسلماناں دی زبان دی بھی حفاظت ہو گئی ہے, قرآن دی بھی حفاظت ہو گئی ہے, ترجمے دی بھی حفاظت ہو گئی ہے. بلکہ امام احمد رضا نے جڑا ترجمہ کیتا ہے ترجمہ اور قرآن قیامت تک امام احمد رضا کو دعا دیتا رہے گا. آپ نے ترجمے کرنے کا حق ادا کر چکا ہے. آپ نے ترجمے کا حق ادا کیا. باقی سارے نے ترجمہ کیتا معاذ اللہ تھانوں گمراہ پایا بھٹکتا پایا. لیکن امام احمد رضا نے ترجمہ کیتا میرے محبوب تینوں اپنی محبت وچ خود رفتا پایا فہدا. کیا بات تھانوں اپنی محبت وچ خود رفتا پایا. قرآن دے منظر بیان کیتا ہے. قرآن نے منظر کی بیان کیتا ہے جڑا امام احمد رضا نے ترجمہ کیتا ہے. ایک دفعہ نا صداقت بادشاہ حضرت ابو بکر صدیق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت حاضر ہوئے. ابو بکر نے آج دروازہ کھٹکھٹایا. سرکار نے فرمایا کون؟ عرض کی جی ابو بکر. آپ نے فرمایا کون ابو بکر؟ اور بلا حضرت ابو بکر بھی بھلے میں سرکار گل سننا جڑا قرآن نے منظر کیتا بیان. عرض کی جی ابو بکر. فرمایا کون ابو بکر؟ عرض کیتا جی عائشہ صدیقہ دا باپ ابو بکر. میرے آقا نے پھر فرمایا کون عائشہ؟ ابو بکر نے عرض کیتا جی محمد رسول اللہ دی بیوی عائشہ. میرے آقا نے فرمایا محمد. فرمایا کون محمد؟ اس جگہ تے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میں اپنے رب دے نال ایک ایہو جہی ملاقات کرنا اوتھے نہ کوئی مقرب فرشتہ ہوتا ہے نہ کوئی نبی ہوتا ہے نہ کوئی رسول ہوتا ہے. فرمایا ابو بکر اوتھے صرف یا میری ذات ہوتی ہے یا میرے رب دی ذات ہوتی ہے. میرے آقا دے غلاموں قرآن نے وہ منظر بیان کیتا. امام احمد رضا نے ترجمہ کر کے قیامت تک دے واسطے مسلمانوں دے ایمان دی حفاظت فرمائی. جس نے حق دل میں لگائی عشق احمد کی لگن وہ ایمان عاشق احمد رضا خان قادری. بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی. آپ نا میں آدھا حضرت شعر پڑھے کتنی دیر پڑھے. آپ نا ایک دفعہ یہ بیان فرما رہے سن اتنا تقریر دے وچ آپ پڑھ رہے انہیں جانا انہیں مانا, یعنی ہے تو نا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. لیکن آپ فرما رہے سن انہیں جانا وہ انہیں جانا یعنی انہوں نے اپنا انداز سیدھا انہیں جانا. ایک عالم صاحب بیان کر رہے سن کہ بابا خادم کوئی عام بندہ نہیں سی بلکہ اس منصب تے پہنچایا سی. اگر توجہ کرتے سن میرے آقا علیہ السلام کے نال گل بات فرما دیتے سن. یعنی عالم ربانی اور مجدد کی شان ہے وہ رسول اللہ کے نال گل کرتا ہے. تو آقا علیہ السلام کے غلاموں وواجدہ کا دعا انفادا وواجدہ کا عائل انفاقنا. یہ ترجمہ میں کرتا لیکن ہم نہیں کرنا کیونکہ مولوی کی بریک لگ گئی ہے. وواجدہ کا عائل انفاقنا فأما اليتیم فلا تقہر. اللہ نے فرمایا میرے حبیب یتیم نہ یعنی ایک خطاب حضور علیہ السلام ہوئے لیکن مراد اسی ہوگا سارے نبی تے کسی کو جھڑکتے ہی نہیں سن. ایک امت دے لوگ اسی مراد ہے. فرمایا کہ یتیم دے نال کہہ لو غضب دے نال پیش نہ ہو, یتیم کو نہ جھڑکو.
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. فرمایا میرے حبیب جڑا منگتا بھی تیری بارگاہ میں آ جاوے نا خالی نہ جاوے. جدو رب بھیج دے اللہ فرما رہا ہے لا تنہر, اللہ فرمانا خالی نہ جاوے. اچھا یہ تو پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام دیندے ہیں, حضور دیندے نے سرکار کو منگنا اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے محبوب کے در دولت بھیج لیا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, تشریح نہیں میں عرض کرتا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ فرماتا ہے جب رب کی نعمت ملے نا تو پھر اس نعمت کا خوب چرچا کر. اچھا چرچا کی ہے کہ حضور پیدا ہو گئے. اچھا یا موبائل کے واٹس ایپ میسج کر دیں سرکار آپ کے. ایسا چاہ نہیں, اللہ فرماتا ہے اچھا پتر جدو جمدا ہے پتر میرے پتر ہے جی کہتے ہو جی کیوں کہتے ہو. اللہ فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جب رب کی نعمت ملے گا جو اس نعمت کا خوب چرچا کر. میرے آقا کے غلاموں اس کائنات کے اندر سب تو بڑی نعمت کبریٰ تہاڈے اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اللہ فرما رہا ہے جب نعمت ملے تو چرچا کر. میرے آقا علیہ السلام کی صورت تو بڑی نعمت کوئی نہیں. جب میرے آقا کا یوم ولادت آوے کہ رب دے فرمان دے نال کی کر لوکاں نوں اکٹھا کر لے تے پھر گلی بازار دے وچ یا رسول اللہ دی صدا بلند کردا ہے چلا جا گزرتا جا تاکہ پتہ چل جائے اج میرے محبوب علیہ السلام دی آمد ہے. تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں اچھا یہ جدو ایت اتری نا پوری سورت اتری جدو تے سرکار نے جدو پڑھی تے ابو جہل کی جڑی کمپنی سی نا آدھی موت من لگ. یہ تو بڑے مسئلے ملتے ہیں. یعنی مینو بھائی اور نے تو بڑے القاب دے کے پکارا نا, میں ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتا ہوں اور میں طالب علم ہی ہوں. یہ بڑے مسئلے نکلتے ہیں. پہلے نمبر تے جدو کوئی سرکار عزت کے بارے گل کرے نا اس کو منہ توڑ جواب دینا خود رب کائنات کی سنت ہے. رب کائنات کی سنت ہے. اور پھر رب نے انہیں کا جواب دیتا ہے نا کہ قیامت تک دشمن تڑپتے رہیں گے. ایج کا جواب ہے. یہ اللہ نے اپنے محبوب کی شان ایک نازل فرما کے صورت کہ کافروں کے منہ قیامت تک کے واسطے بند کر دیتے. فرمایا تسی مرتے رہو میرے محبوب کی شانہ اس طریقے بلند ہوتی رہنگیاں. غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل